السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام اور محترم سامعین حضرات، آج ایک بہت ہی مختصر وقت کے لیے لیکن بہت اہم موضوع کے لے کے میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے کہ میری یہ بات اب میں کرنے والا ہوں اس کو بغور سماعت فرمائیں گے آپ حضرات، اور اس کو جتنا ہو سکے لوگوں تک اس کو پہنچانے کی آپ لوگ کوشش کریں گے۔ یہ میری آپ سے گزارش بھی ہے اور ایمانی فریضہ بھی اس وقت ہمارا بنتا ہے کہ مختلف اس وقت فتنے چل رہے ہیں، جیسا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ قیامت کے قریب ایسے فتنے آئیں گے، ایسے فتنے رونما ہوں گے کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن رہے گا صبح کو کافر ہو جائے گا۔ تو ایسے ہی فتنے اس وقت پوری دنیا میں، سارے عالم میں رونما ہوئے ہیں۔ اللہ ہماری ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے ان فتن کے وبال سے۔ انہی فتنوں میں سے ایک اس وقت نیا فتنہ جو سر اٹھا رہا ہے ہمارے شہر حیدرآباد میں، اس کا نام ہے فیاضی فتنہ۔ یہ بہت ہی خطرناک طریقے سے آہستہ سلو پوائزن کی طرح اس وقت کام کر رہا ہے۔ ایک شخص لنگم پلی کے علاقے میں BHEL کے پاس حیدرآباد میں موجود ہے، جس کا نام ہے فیاض۔ اس کو لوگ فیاض بھیا بھی کہتے ہیں بہت سے لوگ، اور میموری بابا بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ رہنے والا BHEL کا ہے، اور اس کا جو اس وقت فتنہ ہے، اصل مسئلہ یہ ہے، ایج اس کی میں سمجھتا ہوں 52 سے 55 سال کے بیچ کا یہ شخص ہے، اپنے آپ کو انجینئر بتاتا ہے۔ تو بہرحال اس کا مسئلہ یہ ہے، اس نے ایک نیا فتنہ کھڑا کیا ہے کہ علاج کی بنیاد پہ، علاج معالجے کی بنیاد پہ یہ آدمی اپنے ایک سرکل کو بنایا ہوا ہے۔ اس نے ایک چند لوگوں کا اس کا ایک سرکل ہے، خاص طور پہ اس میں عورتیں ملوث ہیں۔ تو اس میں اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ قرآن کی آیتوں کو بطور علاج استعمال کرتا ہے، اور بظاہر تو اس میں کوئی عیب ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اس کے عقائد اس معاملے میں بڑے خطرناک ہیں۔ اس وجہ سے وہ گمراہ ہوا ہے، ہم اس کو گمراہ کہہ رہے ہیں، جس سے بچنا ہمارے لیے بہت لازمی ہے۔ خواتین بہت زیادہ اس میں متاثر ہو رہی ہیں، اور آہستہ یہ فتنہ پورے حیدرآباد میں پھیل رہا ہے۔ کئی علاقوں سے خبر آ چکی، ملا پلی سے اور خود BHEL سے، اور ادھر فصلان سر کے بعض علاقے اور ایک کنارے سے، اور حیدرآباد کے دیگر علاقوں سے بھی یہ خبر آ رہی ہے کہ یہ شخص اپنے فتنے کو آہستہ پھیلا رہا ہے۔ یہ کرتا کیا ہے؟ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ میں اس کے آپ کو پہلے دعوے بتا دیتا ہوں، اس کے سارے جو باطل دعوے ہیں جس کی بنیاد پر ہم اس کو گمراہ کہہ رہے ہیں، میں آپ کو اس کے دعوے بتا دوں گا تاکہ آپ کو اس کے بارے میں اندازہ ہو جائے کہ یہ کتنا دیندار ہوگا، کیا اس کی دینداری کا عالم ہوگا۔ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ عز و جل ضرورت کا علاج اس کے دل میں الہام کر دیتے ہیں، اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ جو الہام اس کے دل میں آیتوں کا ہوا، قرآنی آیتوں کا، بس وہی علاج کے لیے کافی ہے۔ باقاعدہ ڈاکٹری علاج، حکیمی علاج، دیگر علاج کروانا، علاج معالجے کی جو دیگر شکلیں ہیں، یہ کروانا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ صرف اس کے الہام کی چیزیں جو بتائی گئی ہیں ان کو سن لینا کافی ہے۔ جبکہ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قرآن و سنت کے طریقے سے بالکل ہٹا ہوا اور قرآن و سنت کے خلاف طریقہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارہا ارشادات آپ کو بخاری میں، مسلم میں، مسند احمد میں ملیں گے، جن میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ ہر بیماری کی اللہ نے ایک دوا بنائی ہے، ہر بیماری کا علاج اللہ نے اتارا ہے۔ کوئی بیماری ایسی نہیں اتری
بخاری کی غالباً روایت ہے کہ کوئی بیماری ایسی اللہ نے نہیں اتاری جس کی دوا نہ اتاری ہو۔ تو جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات کہہ دی ہے تو پھر اس کا یہ کہنا کہ صرف قرآن پہ اکتفا کر لیں، آیتوں پہ اکتفا کر لیں، یہ کہاں تک صحیح ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو کئی طریقوں سے علاج کروایا صحابہ کا۔ بعض جگہ جو ہے داغنے کا علاج ہوتا تھا، اور بعض صحابہ کو آپ علیہ السلام نے پچھنا، جس کو حجامہ کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے علاج کروایا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے اس کا علاج ثابت ہے، بیماریوں کا علاج دنیاوی طریقے سے ثابت ہے آپ علیہ السلام سے، یہ ایک اس کا دعویٰ ہے۔ اور دوسرا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جو مجھے نہیں مانتے، جو میرے نہیں ماننے والے ہیں، وہ جہنمی ہیں۔ گویا کہ دبے الفاظ میں یہ اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے۔ تیسرا ایک دعویٰ اس کا یہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ نام ہے اللہ کی اور میری پیروی کرنے کا۔ گویا کہ پھر اس نے دبے الفاظ میں اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا، کیونکہ ایمان تو نام ہے اللہ کے احکامات کا اور نبی پاک علیہ السلام کی پیروی کرنے کا، جبکہ یہ اپنے آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ ایمان اللہ کی اور میری بات کو ماننے کا نام ہے۔ العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ۔ پھر اس کا ایک اور دعویٰ ہے کہ جو لوگ میری اطاعت نہیں کرتے ان پر گمراہی کا مہر لگ چکا ہے۔ جو لوگ میری بات نہیں مانتے ان پہ گمراہی کا، اللہ نے ان کے دلوں پہ گمراہی کا مہر لگا دیا، یہ اس کا دعویٰ ہے۔ حالانکہ قرآن میں یہ تو انبیاء کی صفت بتائی گئی ہے کہ جو نبی کی بات نہیں مانتے ان کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی۔ تو گویا یہ اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے اور جو ہے نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے دبے الفاظ میں۔ اور پھر ایک دعویٰ اس کا ایک خاتون ہے جس نے اس بات کا انکار کیا، یہ جو معالجے کی تم کوشش کر رہے ہو قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے، میں اس کا انکار کرتی ہوں، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ تو اس نے اس کے جو الفاظ تھے دعوے کے وہ یہ تھے، اس نے کہا کہ میں تم کو ایمان کی بات بتا رہا ہوں اور تم ایک ایمان کی بات بتانے والے پیغمبر کو ٹھکرایا ہے۔ تو الیاذ باللہ، یہاں تو اس نے صاف صاف الفاظ میں اپنے آپ کو پیغمبر کہہ دیا۔ پھر اور ایک اس کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے مجھے آگے آنے والے حالات کی خبر دے دی جاتی ہے، پہلے ہی دے دی جاتی ہے، حالانکہ یہ بھی نبیوں کی شان ہے۔ انبیاء کو اللہ بتاتے ہیں، اور وہ بھی سارے احوال نہیں کھولتے، انبیاء کے سامنے بھی اللہ پاک مخصوص الفاظ کھولتے ہیں۔ اور پھر اس کا دعویٰ اور بہت ہی خطرناک گمراہ کن دعویٰ مزید کیے ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ العیاذ باللہ نعوذ باللہ من ذالک، وہ یہ کہتا ہے کہ نبیوں کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، دعا کرنا یہ سنت کے اور اللہ کی قدرت کے طریقوں کے خلاف ہے، توکل کے خلاف ہے، یہ اس کا دعویٰ ہے۔ اور یہ کہتا ہے کہ دعا تو نبیوں کی بھی قبول نہیں ہوتی، دعا کرنا گویا کہ اللہ سے ضد کرنا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ اس کے الفاظ ہیں۔ اور تو اور ایک دعویٰ اس نے اتنا خطرناک کیا، ایک بات اس کی اتنی خطرناک ہے جس کو زبان پہ لاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، لیکن چونکہ نقل کفر ہے، جو کہ جس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ نقل کفر نہ باشد، کہ اگر آپ کفر کی نقل کریں گے بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، تو وہ کفر میں شمار نہیں ہوگا۔ تو میں اس نقل کفر کے اس کے کفری الفاظ کو میں نقل کر رہا ہوں۔ العیاذ باللہ، وہ یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی الٹا لٹک گئے جب بھی ان کی دعا قبول نہیں ہوئی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اتنے خطرناک طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان میں اس نے گستاخی کی۔ یہ ساری باتیں اس کی گمراہ۔ اب آپ لوگ ہی فیصلہ کر لیں کہ کیا ایسا شخص سننے کے قابل ہے، کیا اس شخص کے متعلق یہ بات، یہ عقیدہ رکھنا درست ہے کہ ہم اس سے علاج کروائیں؟ یہ ایسے بھیانک اس کے دعوے ہیں جو سراسر صراحتاً قرآن کے احادیث مبارکہ کے خلاف ہیں، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ پیغمبر کا لفظ اس نے استعمال کر لیا اپنے آپ کے بارے میں۔
تو جو آدمی اپنے آپ کو پیغمبر کہتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آئے گا ہی نہیں۔ اب نبوت پہ مہر لگ گئی، پیغمبریت پہ مہر لگا دی اللہ پاک نے، تو پھر یہ آدمی کیسے اپنے آپ کو پیغمبر کہہ سکتا ہے؟ اور یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اس کے نہیں ماننے والے جہنم میں جائیں گے؟ اور یہ کہتا ہے کہ میں اپنے نہیں ماننے والوں کی نجات نہیں کرا سکتا، تو نعوذ باللہ اس نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے لوگوں کی نجات کا۔ اسی لیے یہ فتنہ، فیاضی فتنہ اس وقت بہت چل رہا ہے یہ، اور کیا کرتا ہے، لوگوں کو آیتیں بتاتا ہے، میموری کارڈ میں آیتیں سیو کرا کے یہ لوگوں میں پھیلاتا ہے، وہ بیچتا ہے یا فری دیتا ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے، کوئی پرسنل اس سے مل نہیں سکتا، اس نے اپنے احباب خاص کا ایک حلقہ بنایا ہوا ہے، انہی کے ذریعے سے باتوں کو چلاتا ہے، کسی سے خود ملتا نہیں ہے، بہت کم لوگ اس سے ملاقات کیے ہوئے ہیں، اور وہ میموری کارڈ میں قرآن کی آیتیں دیتا ہے اور کہتا ہے اسی کو سن لو اور بس یہی کافی ہے، کوئی علاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سیدھا سیدھا سنت نبوی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ہے، اس لیے اس فتنے سے، اس اتنے خطرناک عقائد والے انسان سے بچنا اور دوسروں کو بچانا، یہ ہماری اخلاقی اور ایمانی ہمارا جو ہے اخلاقی اور ایمانی فریضہ ہے۔ اللہ کرے کہ ہم کو سمجھ میں آ جائے۔ یہ فیاضی فتنہ اس وقت بہت سر اٹھا رہا ہے، میری گزارش ہے کہ میرے اس کلپ کو جتنا ہو سکتا ہے عام کیا جائے اور لوگوں کے اندر میں اس کی اویئرنیس کو پیدا کیا جائے اس فتنے کے خلاف۔ اللہ کرے کہ یہ بات سب کے سمجھ میں آ جائے، اور میں گزارش کرتا ہوں آپ حضرات سے کہ آپ حضرات کو کسی بارے میں کوئی بات کہیں سے بھی آ جائے تو بجائے ڈائریکٹ اس کو لے لینے کی، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ جو آیا ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ ارے قرآن کی آیتیں ہیں نا، یقیناً قرآن کی آیتیں ہیں، لیکن ساتھ میں اللہ نے علاج بھی کروانے کا حکم دیا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے علاج کا بھی جو ہے طریقہ بتایا ہے۔ تو اسی لیے میری گزارش ہے کہ کوئی بھی چیز جب آپ تک پہنچے تو آنکھ بند کر کے اس کو آگے نہ بھیجیں، اس کو ایکسیپٹ نہ کر لیں، جب تک اپنے مقامی علماء سے ملاقات نہ کر لیں اور اس کی تحقیق کرا لیں کہ بھائی مولانا یہ میرے پاس چیز آئی ہوئی ہے، آپ بتائیں کیا ایسا کرنا صحیح ہے، کیا اس کو ماننا، اس کی یہ چیزیں ہیں، اس کے عقیدے ہیں۔ اپنے قریبی علماء سے ربط میں رہیں، عالم سے ربط میں رہیں گے تو ایمان محفوظ رہے گا، ورنہ ایسے ایسے فتنے رونما ہوتے رہیں گے، اور العیاذ باللہ آج یہ دبے الفاظ میں نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، کل کھلے الفاظ میں نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ یہی حال رہا اس سے پہلے گمراہوں کا، قادیانی بھی ایسے ہی گمراہ ہوا، غلام احمد قادیانی بھی شروع میں دبے الفاظ میں رہتا تھا، بعد میں کھلم کھلا اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ تو اسی لیے اپنے آپ کو بچانے کا ایک جو ہے نازک وقت ہے، اپنے ایمان کی خود حفاظت کریں اور پورے انسانیت کی حفاظت کی ہم دعا بھی کریں کہ اللہ پاک اس پرفتنہ دور میں ہماری اور سارے عالم کے ایمان والوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔